فأجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من سورۃ المریم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا، اور وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری بیوی بانجھ ہے اور میرا سر جو ہے سفیدی سے پھٹا جا رہا ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو بڑھاپے میں کہاں سے اولاد ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، اور یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں کی بوست سے نوازا، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بن باپ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اور آج ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان کے والد نے ان کو بتوں کی پوجا کرنے پر دھمکی دی اور انہیں گھر سے نکال دیا اور پتھر سے مارنے کی دھمکی دی۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ تو آج ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، اپنا بیٹا تک قربان کر دیا اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو چلے ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو ہے پچھلے درس میں ہم نے آیت 40 تک کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 16واں پارہ ہے، اور جو ہے سورۃ المریم ہم کر رہے ہیں۔ تو پچھلا جو ہے ہم نے آیت نمبر 39 تک کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 40 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کر سکتے ہیں۔ چلیں بسم اللہ، ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 40، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ انا بے شک ہم ہی نریسو ہم وارث ہوں گے، الارض زمین کے، ومن اور جو علیہا اس پر ہے، و الینا اور طرف ہمارے ہی، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ رواں ترجمہ، بلا شبہ ہم ہی زمین اور اس پر موجود سب چیزوں کے وارث ہوں گے، اور انہیں ہمارے ہاں ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ویسے تو دنیا میں تو ہم کہا جاتا ہے کہ بیٹا وارث ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا نحن نورث الارض، بلا شبہ ہم ہی زمین کے وارث ہیں، ومن علیہا اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے وارث ہم ہی ہوں گے، وَإِلَيْنَا یرجعون اور انہیں ہماری یہاں ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اس دن نہ کسی کا ملک باقی رہے گا، نہ ملک باقی رہے گی، ہر چیز براہ راست مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹ جائے گی۔ وہی علی الاطلاق ہر چیز کا مالک و مختار ہوگا، اور وہی ہر چیز کا وارث ہوگا۔ ملک و ملک کے لیے چوڑے دعویٰ رکھنے والے وہاں خالی ہاتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ خالق مالک متصرف اللہ ہی ہے، سب اسی کی ملکیت ہے اور سب کو فنا ہے۔ باقی صرف اللہ تبارک اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ہے۔ کل من علیہ فان، جو کچھ دنیا میں سب فنا ہونے والا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور تصرف کا سچا دعوے دار اس کے بجز اس کے کوئی نہیں۔ تمام خلق کا وارث حاکم وہی ہے، اس کی ذات ظلم سے پاک ہے، اور اللہ نے روز اول سے ہی ساری مخلوق پر فنا لکھ دی ہے، سب کو اسی کی طرف پہنچنا ہے۔ اس نے اپنی نازل کردہ اس سچی کتاب میں، جسے اپنے علم سے محفوظ کیے ہوئے ہے اور جس کی نگہبانی اپنے فرشتوں سے کرا رہا ہے، لکھ دیا ہے کہ زمین کا اور اس کے اوپر جو ہے ان کا وارث وہی ہے، اللہ ہی ہے، اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 41 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ اور بیان کیجئے، فی الکتابی فی میں، الکتاب کتاب، ابراہیم ابراہیم کا، انہو بے شک وہ،
بے شک وہ کانا تھا وہ صدیقاً سچا نبی۔ رواں ترجمہ، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ تو وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ صدیق، صدق، سچائی سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ سین دال قاف لوٹ پاتا ہے۔ صدق بہت ہی راست باز، یعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت ہو، جس کے قول و عمل میں فرق نہ ہو، جو وہ کہے وہی کرے، اور راز بازی اسی کا شعار ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا راز باز اور صداقت شعار ہوتا ہے، اس لیے وہ صدیق بھی ہوتا ہے، تاہم ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی و طہارت اور راز بازی میں بہت اونچے مقام پر فائز تھیں، تاہم نبیہ نہیں تھیں۔ امت محمدیہ میں بھی صدیقین ہیں، ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو انبیاء کے بعد امت میں خیر البشر تسلیم کیے گئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو صدیق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہو، جس کے دل اور زبان سچے ہو، اس کا عمل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو، جو وہ کہے وہ کر کے دکھائے، یعنی جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو اپنے معاملات میں، دعووں میں، وعدوں میں، عمل میں اور باتوں میں سچا ہو، سراپا سچائی ہو۔ تو یہ سب ہم جو ہے یہ واقعات ان کے پڑھیں گے آگے آیتوں میں۔ تو چلیں، آپ کا میں نے تفسیر کر دی۔ صدیق کا کیا مطلب ہے؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ آپ کا کیوں این ہے، صدیق کون ہوتا ہے؟ اس کی سچا سچ بولنے والا، جی جی بالکل جی سچا سچ بولنے والا، اور جی ٹھیک ہے۔ چلے، اور کوئی بتائے گا صدیق کون ہوتا ہے؟ کوئی اور بہن حصہ ڈالیں گی؟ جی صدیق سچ بولنے والا اور ایماندار، جی نیک جی چلیں، نیک ایماندار۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، آنسر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ صدیق کون ہوتا ہے، اس کی خصوصیات تحریر کریں۔ صدیق، اچھا ہماری وہ بھی لکھ رہی ہیں، اسما بہن بھی جواب لکھ رہی ہیں، اپنے قول و فعل کا سچا، جزاک اللہ خیر۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہو، جس کے دل و زبان سچے ہو، اس کا عمل اس کی زبان کی تصدیق کرے، یعنی جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صدیق کے شایان شان نہیں کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں صدیق میں سے بنا دیجئے، ہم سچے لکھے جائیں اللہ آپ کے ہاں۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اور حدیث میں ہے، کہتی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، میرے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں، میری اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے صبر نہیں آتا جب تک آپ کو آ کر دیکھ نہ لوں۔ جب مجھے اپنی موت اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو انبیاء کے ساتھ بلند مقام دے دیا جائے گا، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، سورۃ النساء کی 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ رسول کی بات مان کے چلی، تو ان پر کیا انعام ہوگا۔ اس سورۃ النساء کی 69 آیت بتا رہی ہے
کہ وہ لوگ قیامت کے دن انبیاء نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیق کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائیے گا اور ان لوگوں جیسا بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا ابراہیم کے قصے کا روح سکون بالخصوص قریش مکہ کی طرف ہے، تو کیونکہ قریش مکہ کو یہ سب بتانا ہے، اور پھر رہتی دنیا تک ہم سب کو بھی ابراہیم علیہ السلام جو اپنے آپ کو اچھا، یہ قریش مکہ جو تھے اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پیروکار بتاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جا رہا ہے کہ مشرک نہیں بلکہ توحید پرست تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے مشرک آبا و اجداد کی تقلید کو چھوڑ دیا تھا، تمہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے اے قریش مکہ، کیونکہ تم دین ابراہیم، اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیروکار بتاتے ہو۔ مشرک قوم اور مشرک باپ نے طرح طرح کی دھمکیاں دی، مگر انہوں نے شرک کی باتیں تسلیم کرنے پر گھر بار چھوڑنے اور ترک وطن کو ترجیح دی، کیونکہ ان کے باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا، اور آگے آیت میں آپ پڑھیں گی کہ انہیں دھمکی دی کہ میں تمہیں پتھر سے ماروں گا۔ ایک تم ہو جو اپنے شرک پر اتنے مضر ہو کہ توحید پرستوں کو اذیتیں دے دے کر انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قریش مکہ نے بہت اذیتیں دی تھی آپ سسم کو اور صحابہ کرام کو، اوجڑیں آپ سسم پہ ڈالی جاتی تھی، صحابہ کرام کو تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا کہ ان کی سکن نکل جاتی تھی، گوشت آ جاتا تھا، باہر نظر آتا تھا، تو ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر تمہارے اس اتباع دین ابراہیم میں کون سی صداقت ہے؟ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے، بلا شبہ وہ راست باز انسان تھے اور ایک نبی تھے، اور سیدنا ابراہیم تو قول کے سچے اور اپنی عملی زندگی میں بھی راست باز انسان تھے، اور صدیق ہونے کے علاوہ وہ نبی بھی تھے۔ بعض لوگ اسی آیت سے استدلال کر کے، جو بخاری کی حدیث ہے، ہم دیکھتے ہیں حدیث اور اس کی صحت کا انکار کر دیتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، اور یہ مصلحت کی بنا پر بولا تھا، تو اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتے، توریہ کہتے، ان کو توریہ کرنا پڑا تھا۔ تو یہ حدیث جان کے پڑھ کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیوں یہ جھوٹ بولنے پڑے، یعنی توریہ کیوں کرنا پڑا۔ تو 2 ان میں سے خالص اللہ عزوجل کی رضا کے لیے تھے۔ ایک تو ان کا فرمانا بطور توریہ کہ میں بیمار ہوں، ایک تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا میں بیمار ہوں، کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ انی سقیم کہ میں بیمار ہوں۔ وہ اس لیے کہا تھا کہ سب لوگ میلے میں جا رہے تھے اور ظاہر ہے ان کو پیچھے سے بتوں کو توڑنا تھا، تو وہ میلے میں نہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کہا تھا۔ اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا، جب وہ لوگ میلے میں چلے گئے تو انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بڑے بت کو تو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، توڑے ہوئے ہیں، صرف ایک بڑا والا باقی ہے۔ تو کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو کسی نے کہا کہ ایک ابراہیم نامی ایک لڑکا ہے علیہ السلام، اس نے کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، تو اس بڑے بت سے پوچھو۔ تو وہ ششدردہ رہ گیا، انہوں نے کہا یہ تو بولتا نہیں، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ بت تو بولتے ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پھر وہی ہٹ دھرمی کے مان کے تو دینا نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ بڑے بت نے کیا بیان کیا کہ تو یہ 2 ان کے توریہ تھے، جھوٹ تھے جو اللہ کے لیے بولے، اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ تیسرا توریہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام ایک تو ان کی زوجہ سارہ تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے ہاجرہ بھی ان کی زوجہ تھی، تو گزر رہے تھے، تو اب بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے، حضرت سارہ تھی، بہت خوبصورت تھی۔ تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو۔ دینی بہن بھائی تو سب ہوتے ہی نا مسلمان، اس لیے اب تم کی کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔
پھر اس ظالم نے سارا کو بلوایا، کیونکہ وہ کسی عورت کو چھوڑتا نہیں تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ یہ میری بہن ہے۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ میری بیوی ہے تو ان کی طلاق کروا دیتا۔ پھر ظالم نے سارا کو بلوایا، اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا، اللہ کی طرف سے ان کا ہاتھ پکڑ لے گیا۔ وہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کپ کپی اور کچھ لرزہ سا آ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، بی بی سارا سے کہتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے، سارا نے دعا کی، چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا، اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا۔ پھر اس کے ہاتھ میں تکلیف شروع ہو گئی، تو اس سے بھی زیادہ سخت، پہلے سے بھی زیادہ سخت۔ اور پھر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، اب میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو سارا علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ جاتے ہوئے سارا علیہ السلام کے لیے اس نے حاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دے دیا، ٹھیک ہے نا، ہبہ کر دیا، حاجرہ علیہ السلام ان کو دے دی۔ جب سارا آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر، یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اس کے منہ پر دے مارا، یعنی وہ بادشاہ مجھے کچھ بھی نہ کر سکا، وہ کافر اور فاجر جو کے فریب کو اسی کے منہ پر دے مارا، کیونکہ وہ جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا تھا حضرت سارا کی طرف تو اسے تکلیف ہو جاتی تھی نا، کچھ اس کو لرزہ سا اس کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ اور حاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا ہے، یعنی مجھے حاجرہ بھی تحفے میں دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بنی ماء السما، اے آسمانی پانی کی اولاد، یعنی اہل عرب، تمہاری والدہ یہی ہے، حاجرہ علیہ السلام ہے۔ یعنی کہ تمہاری والدہ کون ہے؟ اے عرب کے لوگوں، اے آسمانی پانی کی اولاد، یعنی اے عرب کے لوگوں، تمہاری والدہ حاجرہ علیہ السلام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے بی بی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و دیا وادی میں مکہ میں چھوڑ جاتے ہیں، اور انہی سے جو ہے پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی عرب کی کسی خاتون سے ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہاں ان کی اولاد بھی چلی نا عرب سے۔ تو یعنی اے اہل عرب، تمہاری والدہ یہی حاجرہ علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے توریہ کیا تھا، دو جھوٹ جو دو اس لیے بولے تھے اللہ کی رضا کے لیے کہ میں بیمار ہوں، میں میلے میں نہیں جا سکتا، اور پھر جب بتوں کو توڑ دیا تو کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو، یعنی بڑے بت سے پوچھو کہ اس نے توڑا ہے۔ تو حالانکہ وہ بت تو توڑ نہیں سکتا، ان کو تو یہ بتانا تھا کہ بت تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو سیدنا ابراہیم کے 3 جھوٹ والی حدیث پر اعتراض، اور اس کا جواب یہ تھا کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہ بولا سوائے 3 مرتبہ کے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ 2 مرتبہ تو اللہ کے واسطے ان کا یہ کہنا کہ انی سقیم، اور یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ دونوں اللہ کے لیے تھے کہ یہ بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بات کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن وہ اور ان کی بیوی سارا اس حال میں جا رہے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ پر ان کا گزر ہوا۔ پھر نے بادشاہ سے کہا کوئی اپنا میوٹ کر دے، میرا ایکو ہو رہا ہے، میں میوٹ کرتی ہوں کسی خاتون کا، جی کسی بہن کا، جی۔ تو جو ہے عظمیٰ جی آپ ذرا دیکھیں میوٹ کریں، تو میں نے کر دیا ویسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سیدنا ابراہیم کے 3 جھوٹ والی حدیث پر اعتراض اور اس کا جواب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہ بولا سوائے 3 مرتبہ کے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ 2 مرتبہ تو اللہ کے واسطے ان کا یہ کہنا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں میلے میں نہیں جا سکتا ہوں، یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور یہ بڑے بت سے پوچھو۔ بت توڑنے کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کو کون توڑا، تو کہنے لگے یہ بت سے پوچھو، بڑے بت سے، کہ یہ آپ کو جواب دے گا اگر یہ بات کرتا ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ بت تو بول نہیں سکتے، وہ ششدردہ رہ گئے ابراہیم علیہ السلام کے جواب پہ۔ تو یہ دونوں اللہ کے لیے تھے، اور آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن وہ اور ان کی بیوی سارا اس حال میں جا رہے تھے
کہ ایک ظالم بادشاہ پر ان کا گزر ہوا. کسی نے بادشاہ سے کہا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیوی بھی ہے. اس بادشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلوا بھیجا اور سارا کی بابت پوچھا کہ یہ کون ہے. علیہ السلام سیدنا ابراہیم نے کہہ دیا یہ میری بہن ہے. پھر وہ سارا کے پاس گئے اور کہا سارا اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے. اور اس ظالم نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میری دینی بہن ہے. بس تم مجھے جھوٹا نہ کرنا، کیونکہ ورنہ اگر وہ اس کو بہن نہ کہتے تو وہ ان کو طلاق دلوا دیتا، کیونکہ وہ عورتوں میں بڑا انٹرسٹڈ ہوتا تھا. تو ان 3 جھوٹوں میں سے 2 کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. بتوں کو توڑا تو آپ نے تھا، لیکن پوچھنے پر کہہ دیا کہ اس بڑے بت نے انہیں توڑا ہے. اس طرح جب ان کی قوم جشن منانے نکلی اور آپ کو ساتھ لے جانے کو کہا تو آپ نے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں. پھر اسی وقت جا کر ان کے بت بھی توڑ ڈالے. جب جشن منانے گئے، میلے میں گئے، تو پھر بیمار کیسے تھے؟ بیمار تو نہیں تھے. کیا یہ باتیں خلاف واقعات نہیں تھی؟ لہٰذا معترضین کا اصل رخ قرآن کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ حدیث کی تکذیب کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابتداء وضاحت سے یہ الفاظ فرما دیے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ صدیق تھے. یہ ان کے فی الواقع صدیق ہونے کی بہت بڑی شہادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ان سے 175 سالہ زندگی میں 3 سے زیادہ مرتبہ جھوٹ سرزد نہیں ہوا. اب ہم جو ہے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کتنی اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں نا. پھر ان تینوں واقعات کی ٹھوس بنیادیں بھی موجود ہیں. یعنی ان میں وہ جھوٹ تو آپ نے مشرکین پر حجت قائم کرنے کے لیے کلمہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے بولے، جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا. اور تیسرا جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ وہ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے بولا تھا. شاہ مصر کا دستور یہ تھا کہ وہ حسین عورت کو زبردستی چھین لیتا، اگر اس کے ساتھ اس کا خاوند ہوتا تو اسے مروا ڈالتا، اور اگر اس کے ساتھ بھائی یا کوئی دوسرا رشتہ دار ہوتا تو اس سے عورت تو چھین لیتا، مگر اس کی جان سے درگزر کرتا تھا. اب اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بولا بھی تھا، حالانکہ وہ بھی ایک طرح سے جھوٹ نہیں بنتا، جیسے کہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں. آخر اس میں قیامت کون سی آ گئی؟ مفسرین کہتے ہیں جان بچانے کی خاطر اگر مردار تک کھا لینا جائز ہے تو جھوٹ بولنا کیوں جائز نہیں ہو سکتا؟ وہ کون سی شریعت ہے جس میں اس قدر سختی روا رکھی گئی ہو؟ جان بچانے کے لیے تو اللہ نے کلمہ کفر تک کہہ دینے کی بھی اجازت دے دی، بشرطے کہ دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الابراہیم 38 میں فرماتے ہیں ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن. پروردگار ہم جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. تو پھر کیا جھوٹ بولنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. جھوٹ گناہ اس صورت میں ہے جب اس کی زد کسی کے حقوق پر پڑتی ہو، اور جتنی زیادہ زد پڑتی ہو اتنا ہی زیادہ کبیرہ گناہ بنتا جاتا ہے. ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا شریعت کا ایک بڑا بھاری کلیہ ہے. لیکن استثناء اس میں بھی موجود ہے کہ جبکہ اصلاح اور خیر کا پہلو نمایاں ہو، شریعت کی نگاہوں میں وہ فی الواقع اصلاح اور خیر ہو. مثلا میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے شریعت نے باتیں بنانے اور جھوٹ بول کر صلح کرا دینے کو گناہ نہیں بلکہ مستحسن قرار دیا ہے. اس طرح جہاد میں دشمن کو ہراساں کرنے کے لیے بھی ایسی باتوں کی اجازت ہے. حالانکہ لغوی لحاظ سے ان باتوں پر بھی لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہ ساری آپ نے ڈیٹیل پڑھ لی، اس کو توریہ کہتے ہیں. تو اب آپ کا Q&A ہے صدیق کون ہوتا ہے 41 کا. بتائیے صدیق کون ہوتا ہے، اس کی خصوصیات تحریر بتائیے. صدیق کا مطلب میں بتاؤں؟ اتنا سچ بولتے جائے کہ انہیں صدیق کا لقب مل جاتا ہے، اور جو اپنے قول اور فعل کے سچے. جی بارک اللہ فی علمک. صدیق ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، مطلب سچ بولنے والا. اور یہ کہ وہ ہوتا ہے جو قول و فعل میں سچا ہو، اور اس کو جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے صادق و امین، مطلب بالکل سچے اور امانتدار. مطلب کہ صدیق یعنی سچ بولنے والا. بالکل جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک. چلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ
صدیق کون ہوتا ہے، اس کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ آپ تحریر تو نہیں کرتے ہیں، آپ تو سناتے ہیں نا، ابھی تو ہم نے وہ شروع نہیں کیا ٹیسٹ اور پیپر ورک، اور اگر آپ چاہیں تو وہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ پھر کسی کو ایک اور مانیٹر بننی پڑے گی جو سب کے پیپر چیک کرنے میں میری مدد کرے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہو، جس کے دل اور زبان سچے ہوں، اس کا عمل اس کی زبان کی تصدیق کرے، یعنی جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو اپنے معاملات میں، دعووں میں، وعدوں میں، عمل میں اور باتوں میں سچا ہو، سراپا سچا ہو۔ وعدے بھی سچے کرے، اپنے دعوے بھی سچے کرے، اس کے معاملات بھی سچے ہو، اس کے عمل بات سب سچی ہو۔ دوسرا سوال ہے صدیق بننے کے لیے انسان کے اندر کون سی چیز زیادہ ضروری ہے؟ دیکھ لیتے ہیں۔ صدیق بننے کے لیے ایمان کی قوت سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس کے اندر ایمان کی قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر سچ بولنے کا حوصلہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی کوشش کیجئے کہ ایمان میں اضافہ ہو، سنت پہ چلیے، تو جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی زینت سے آراستہ پیراستہ کر دیجئے، اور ہمیں ہدایت یافتہ کا بھی رہنما بنا دیجئے۔ یہ دعا بھی کیا کیجئے۔ پھر آیت نمبر 42 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن از، جب قالا اس نے کہا، لی ابھی ہی اپنے باپ سے، یغنی وہ یغنی وہ کیا ہے، ذرا اوپر کرے، یغنی وہ کام آتا ہے، ان کا آپ کے شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ رواں ترجمہ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں، اس قالا لی ابھی ہی لما تعبدو، دیکھیں ہماری آیت ہوگی 42، اس قالا لی ابھی ہی یا ابتی، ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں، اس جب قالا کہا، لی ابھی ہی اس نے اپنے باپ سے، ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ اس قالا لی ابھی ہی، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی اے میرے ابا جان، کتنا پیار بھرے الفاظ ہیں، اے میرے ابا جان۔ اس جب قالا اس نے کہا، لی ابھی اپنے باپ سے، کہ لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصرو، کہ آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ یسمع سنیں، ولا یبصرو نہ دیکھیں۔ یسمع سما سے، سین میم عین، سننا سما، اور بصر یبصرو بصر سے، با سوادرا سننے سے، ولا یغنی عنک شیئا جو نہ سنے نہ دیکھے نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ تو رننگ ٹرانسلیشن، جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو بت پرستی کی قباحتیں سمجھانا، شرک کی دو بڑی اقسام میں، ایک بت پرستی، دوسرے پیر پرستی۔ لوگ بتوں کو بھی پوجتے ہیں اور پیروں کو بھی پوجتے ہیں، پیر خواہ زندہ ہو یا فوت شدہ۔ مزاروں پہ جاتے ہیں نا فوت شدہ لوگوں کے پاس، زندہ پیر کم از کم دیکھ تو سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے، مادی وسائل کے ذریعے مدد بھی پڑ سکتا ہے، مگر سیدنا ابراہیم کی قوم تو بت پرستی، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بت تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے وجود تک کے لیے انسانوں کے محتاج ہیں۔ انہوں نے سارے بت توڑ دیے، بڑا والا تو چھوڑ دیا، اور پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو، تو وہ کہتے ہیں تو بات نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے ان کو پتا تھا، تو وہ تو بلکہ وہ اپنے وجود کے لیے انسانوں کے محتاج ہے، پھر وہ دوسروں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کیا خاک کر سکتے ہیں، بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب انہیں دیکھیں کہ تبلیغ کا، ابا جان کو جب تبلیغ کرنی ہو تو یہ انداز اختیار کریں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس قال لی ابھی یا ابتی، یا ابتی، بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں، دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو سمجھائیں کیسے، تو آپ دیکھیے کہ کتنا پیار کا انداز ہے، یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان، ابھی یا جو بھی پیار کا لقب یا الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور پھر یہ نہیں کہ آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں، اس طرح بات نہیں کرتے، ان کو حکم نہیں دیتے، ماں باپ کو حکم نہیں دیتے، ماں باپ کے ساتھ کیسا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ابا جان، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو کہ نہ یسمعوا ولا یبصروا، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں،
ایسا سوال کیا ان سے تاکہ وہ سوچنا شروع کریں. اگر وہ غلط کرتے ہیں تو سوچنے لگیں گے اور آپ کا فریضہ پورا ہو جائے گا اگر میں اور آپ پیار سے بات کریں گے. تو ہمیں والدین کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے، ان سے غیر مہذب گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا بتی اے پیارے ابا جان، یا اے پیاری امی، پیار محبت اور نرمی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے. ان کو حکم نہیں دینا چاہیے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. تو چلیں آپ کا کیو این اے ہے. دین کی بات بتانے پر اگر والدین ناراض ہوں تو ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اب کوئی اور بولے گا؟ 2 بہنیں بتا چکی ہیں، کسی اور کو موقع دیں. جی کون بولے گا؟ جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی جی میں وعلیکم. بتاؤں. جی جی بسم اللہ. جی بالکل بڑے پیار محبت سے ان کی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا باتی میرے پیارے ابا جان، اور جی آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو جی انہوں نے اپنی بات بھی کہی، اپنے توحید کا اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، اور مطلب بڑے پیار سے اپنے کہ میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں. جی بالکل. بارک اور اللہ میں فیک. بتانا چاہیے تھی چلیں ایک میں جواب بتانا چاہتی ہوں اب دوسری مرتبہ چانس ایک بار لیں تاکہ ہمارا تفسیر بھی جلدی ختم ہو. اچھا 43 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 43. اچھا اسکرین پہ آپ نے دیکھ بھی لیا. جواب یہ ہے کہ دین کی بات بتانے پر اگر والدین ناراض ہو تو ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ہمیں پھر بھی والدین کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے، ان سے غیر مہذب گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ پیار محبت نرمی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے. ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 43 سورۃ مریم. یا ابتی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یا حروف ندا ہے. یا اے ابتی میرے ابا جان، انی بے شک میں قد تحقیق جانی آیا ہے میرے پاس، من العلم علم سے، ما جو لم نہیں یاتکا آیا آپ کے پاس، فتبعنی پس پیروی کیجیے میری، اہدکا میں رہنمائی کروں گا آپ کی، صراطن طرف راستے، سوین سیدھے کے. رواں ترجمہ. میرے مہربان باپ، میرے پیارے ابا جان، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. اب وہ اپنے والد کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یاتکا، میرے مہربان باپ، میرے پیارے ابا جان، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں. پھر یا بتائیے میرے پیارے ابا، کون سا علم آیا ہے؟ جس سے مجھے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہوئی ہے اور اس کا یقین حاصل ہوا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ہمیں ایک دن حساب دینا ہوگا. ہم بتوں کی پوجا کریں گے تو ہمیں حساب دینا ہوگا. اور غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے دائمی عذاب کا علم بھی ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پوجیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دوزخ میں رکھیں گے، دائمی عذاب ہوگا. پھر فرمایا فتبعنی اہدکا صراطا سویا، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا، کیونکہ مجھے وہ علم دیا اللہ نے جو آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی علم وحی الہی، کیونکہ پیغمبروں کو تو وحی آتی نا، جس میں انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے مکمل ہدایات موجود ہوتی ہیں اور آخرت میں محاسبے کا تفصیلی ذکر ہوتا ہے. آیت نمبر 44 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. یا ابتی، پھر دوبارہ کتنے پیار سے ہر آیت میں دیکھیں پیار سے بات کر. یا ابتی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اے میرے ابا جان، لا تعبدو، لا نا تعبدو عبادت کیجیے، لا تعبدو لا تعبدی نہ آپ عبادت کیجیے، الشیطان شیطان کی، انا بے شک الشیطان شیطان کانا ہے وہ، للرحمانی رحمان کا، عصین نافرمان. رننگ ٹرانسلیشن. اے میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے. یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، یعنی شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی
پرستش کرتے ہیں جو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اور دوسروں کو بھی اللہ کا نافرمان بنا کر ان کو اپنے جیسا بنانے پر تلا رہتا ہے، اور رحمان کا نافرمان ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہم پر بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی شیطان کی اطاعت کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے، ورنہ معروف معنوں میں تو شیطان کی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا۔ شیطان نے تو تمہارے باپ آدم کو علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کر لی تھی۔ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا، مگر آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، پھر بھی تم اسی کی فرما برداری کرتے ہو، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ ازل سے ہی، پہلے دن سے ہی جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں مشرکین مکہ جو بت پرست ہیں اور اپنے آپ کو خلیل اللہ کا متبع خیال کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، مشرکین مکہ، تو ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیجئے۔ اس سچے نبی نے اپنے باپ کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کے سامنے بھی حق کو واضح کر دیا اور اسے بت پرستی سے روکا، صاف کہا کہ کیوں ان بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو جو نفع پہنچا سکے نہ ضرر نہ نقصان۔ فرمایا کہ میں بے شک آپ کا بچہ ہوں، لیکن اللہ کا علم جو میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں، آپ میری اتباع کیجئے، آپ کو راہ راست دکھا دوں گا، برائیوں سے بچا کر بھلائیوں میں پہنچا دوں گا۔ ابا جی، بت پرستی تو شیطان کی تابع داری ہے، وہی اس کی راہ سجاتا ہے، وہی اس سے شیطان ہی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی بات کو سورۃ الیاسین میں فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا تو کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ تو اس سے مراد عہد الست ہے جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وقت دیا گیا تھا، تمام ارواح کو، روحوں کو جمع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زمانی لوگوں کو جاتی رہی ہے، اور بعض کے نزدیک وہ دلائل عقلیہ ہے جو آسمان و زمین میں اللہ نے قائم کیے ہیں۔ اس کی علت ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس لیے روکا گیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا 117 ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں۔ اناس عورتیں سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے نام انہوں نے مونس تھے جیسے لات، عزا، منات، نائلہ وغیرہ، یا مراد فرشتے ہیں کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزینا لهم الشیطان اعمالهم، واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب شیطان کی چال ہوتی ہے، اب کہ وہ اللہ سے بھی ہمیں دور کر کے شرک ان سے کروا رہا تھا۔ آیت نمبر 45 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی بے شک میں خافو میں ڈرتا ہوں، ان کے یمس سکا پہنچے گا آپ کو، مس سے چھونے سے، میم سین سن، عذاب عذاب من الرحمانی رحمان کی طرف سے، فتکونا پھر آپ ہو جائیں گے للشیطانی شیطان کے ولین دوست۔ رننگ ٹرانسلیشن، ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی جو کہ رحمان ہے، فتکون للشیطان ولیًا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے کوئی جسمانی سزا ملے یا نہ ملے، یہ تو ضرور ملے گا کہ اگر تم شیطانی کی اطاعت کرتے رہے تو تمہیں کبھی ہدایت نصیب نہ ہوگی، پھر تم ہمیشہ کے لیے شیطان ہی کے ساتھی بن جاؤ گے۔
اگر آپ اپنے شرک و کفر پر باقی رہیں گے ابا جان، اور اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی، تو عذاب الہی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا، یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ الہی ہو جائیں، جیسے کہ وہ مردود ہے، راندہ ہوا ہے شیطان۔ حضرت ابراہیم، ہم تو پناہ بھی مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت شفقت اور پیار کے لہجے میں باپ کو توحید کی آواز سنایا، لیکن توحید کا سبق کتنے ہی شیریں اور نرم لہجے میں بیان کیا جائے، مشرک کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستی اور تلخی کے ساتھ موحد بیٹے کو کہا کہ اگر تو میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ آیت نمبر 46 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا، اس نے کہا، اراغبن، کیا پھرنے والا ہے، انتا تو ان آلہتی، میرے الہوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن اگر البتہ اگر لئن البتہ اگر لم نہ تنتہی، تو باز آیا، لأرجمنکم، لا البتہ ارجمنا، میں ضرور سنسار کر دوں گا۔ نون پہ شد ہے تو یہ تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور میں سنسار کر دوں گا کا تجھے، لأرجمنکم، البتہ میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھے، وہجرنی، اور چھوڑ دے مجھے، ملین، لمبی مدت تک کے لیے۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ اس نے جواب دیا کہ اے، اس کے والد آزر نے، کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ، یعنی دراز مدت ایک عرصہ۔ دوسرے معنی اس کے صحیح و سالم کے کیے گئے، یعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، کہیں مجھ سے اپنے ہاتھ پیر نہ تڑوا لینا، یعنی پتھر ماروں گا تو ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے۔ باپ کا سیدنا ابراہیم کو گھر سے نکال دینا۔ باپ آزر جو دربار میں بیٹھتا تھا بادشاہ کے ساتھ، بت تراش اور بت فروش تھا۔ آزر جو تھا ان کا والد جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ دربار میں بھی بیٹھتا تھا بادشاہ کے، اور بت تراش تھا، بت بناتا تھا، بت کو بیچتا بھی تھا۔ بھلا بیٹے کے کہنے پر اپنی معاش اور اپنے منصب سے کیسے دستبردار ہو سکتا تھا؟ اس کا تو معاش ہی یہ تھا نا، ذریعہ روزی یہ تھا کہ بت بنا کے بیچتا تھا۔ آپ کی اس پند و نصیحت کے جواب میں کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے تم اپنے آبائی دین سے برگشتہ اور بدعقیدہ ہو چکے ہو۔ ایسی بے دین اولاد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ لئن لم تنتہی، اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا، لأرجمنکم، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ وہجرنی ملین، اور بہتر یہ ہے کہ تم فوراً میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ، تو ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا۔ 47 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا، اس نے کہا سلام، سلام علیکہ، اللہ پر کا آپ، علیکہ آپ پر، سأستغفر، ضرور، استغفر، میں بخشش مانگوں گا، سأستغفر، ضرور میں بخشش مانگوں گا، لکا، آپ کے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، بھی، مجھ پر، حفیظ، بڑا مہربان۔ رننگ ٹرانسلیشن 47۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ قالا سلام علیک، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا تم پر سلام ہو۔ یہ سلام دعائیہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، بلکہ ترک مخاطب کا اظہار ہے، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا، بے علم لوگ باتیں کرتے ہیں تو بحث مباحثہ نہیں کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام۔ اس میں اہل ایمان اور بندگان الہی کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ وہ بات کو ترک کر دیتے، ترک کے نکل جاتے ہیں، سلام کہہ کر بحث مباحثے نہیں کرتے۔ پھر میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا
جب ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کا علم نہیں تھا، یعنی مشرکوں کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی۔ جب یہ علم ہوا تو آپ نے دعا کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ سورۃ التوبہ 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی سے مغفرت طلب کروں۔ فلما تبین لہ، جب انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور برباد تھے، اواہ اور حلیم تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب یہ بات واضح ہوئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اسے اظہار نجات کر دیا، اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی، اور ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ تو اس کے بعد 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، پیغمبر کو دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، پیغمبر بھی اور مسلمان بھی نہیں کریں۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس کی تفسیر میں صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ام کہتے ہیں عربی میں چچا کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگوار ابو طالب کا آخری وقت آیا تو ابو طالب نے بہت ساتھ دیا تھا نا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جب ان کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے تقرار پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ حتیٰ کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب ان کے چچا نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے اے چچا استغفار کرتا رہوں گا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی سورۃ التوبہ کی 113، جس میں مشرکین کے لیے، اور 14 بھی ہم نے پڑھ لی، مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ تو سورہ قصص کی آیت انک لا تہدی من احببت بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کے لیے چاہیں اس کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشرک قوم کے لیے یہ دعا فرمائی تھی اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم بے علم ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ آیت اس کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے اللہ ناشنا ہے، اسے ہدایت سے نواز دے میری قوم کو تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہو جائے۔ اور زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔ زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو انتقال کر چکے ان کے لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یعنی نبی کو اور ایمانداروں کو مشرکوں کے لیے استغفار نہ کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ استغفار اس بنا پر تھا کہ آپ اپنے والد سے اس کا وعدہ کر چکے تھے، لیکن جب آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بری ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو بڑے ہی اللہ کے دوست اور علم والے تھے، اور پھر مشرکین کے زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے ہم پیغام بھی اللہ کا دے رہے ہوتے ہیں، ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی آیتوں میں پڑھا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ زندگی میں اگر وہ ہدایت لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو مشرکین کی زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا نہیں کرنی، یہ منع کر گیا۔ عبداللہ بن ابی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا۔ تو Q&A ہے، کون جواب دے گا؟ کیا 47 کا، کیا مشرکین کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے؟
کیا پتہ چلا آیتوں سے؟ نہیں، مشرکین کی حق میں نہیں دعا کر نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ زندہ ہیں تو دعا کی جا سکتی، مرنے کے بعد نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، زندہ ہے تو ہدایت کی دعا کرے، اور مرنے کے کی بعد دعا۔ صاف آیتیں ہیں، آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، اب آپ کے پاس دلیل آ گئی، آپ دلیل سے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس کے بعد جزاک اللہ خیر۔ Q&A آپ نے بھائی بھیا کی کوئی Q&A آپ نے بتا دیا۔ اب 48 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ماشاءاللہ بہت جلدی جا رہی ہے سورت، آپ کی بڑی برکت، اور اس سورت کے درمیان اتنے ٹاپکس کیے ماشاءاللہ آپ نے، ہم نے ارتھ پہ کیے، ذوالقعدہ پہ کیے، پھر وہ جو ہے کس پہ تھی، غزوہ پہ بھی کیا تھا نا ہم نے، غزوہ ہند پہ بھی ماشاءاللہ۔ اللہ کا کلام تو ہے ہی بابرکت سارا کے سارا، اور زندگیوں میں بھی برکت ہو رہی ہے، میں بھی دیکھ رہی ہوں کام بڑے اچھے چل رہے ہیں، آپ لوگوں بھی چل رہے ہیں، ٹائم پہ آپ بھی جاتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 48، و اور آتزیلکم، آتزی میں چھوڑتا ہوں، تمہیں، تمہیں، و آتزیلکم اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں، وما اور جنہیں تدعونا تم پکارتے ہو، من دونی سوائے اللہ ہی، اللہ کے، و ادعو اور میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو، آسا امید ہے، اللہ کے نا، یہ ان اور لا تھا، ان لا، ٹھیک ہے، تو اس پہ شد آ گیا، اللہ بن گیا، اللہ کے نا اکونا میں ہوں گا، بھی دعائی پکار کر ربی اپنے رب کو، شقین محروم بد نصیب، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں ہوگا۔ یہ دعا کس نے کی تھی، یہ الفاظ کس کے لیے پڑھے تھے، ولم اکم بدعائی ربی، ولم اکم بدعائی ربی شقین، یہ سیم ورڈ سیم بات کس نے کہی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ شروع میں ہی تھا سورۃ مریم کے، آیت دکھائیں ورڈ ٹو ورڈ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نہیں شروع میں ہم نے جب ذکریہ علیہ السلام۔ ذکریہ علیہ زکریا، السلام۔ جی زکریا، بارک اللہ فی، ماشاء اللہ بڑے اٹینٹیو، بڑے سبھی جواب دیتے ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنے کو۔ جی، تو اب رواں ترجمہ، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ وَاعْتَزِلُکُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّی، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جانا، اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ سیدنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کا وعدہ، چنانچہ سیدنا ابراہیم نے گھر سے نکل جانے میں ہی اپنی اور اپنے دین کی عافیت سمجھی، کیونکہ وہ نکال بھی رہے تھے، دھمکی بھی دے رہے تھے کہ میں پتھر سے ماروں گا، مگر اپنے باپ کے حق میں اتنے خیرخواہ نرم دل تھے کہ جاتے دفعہ کسی ناراضگی کا اظہار کرنے کی بجائے اس کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کی، اور وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور کرتے بھی رہے۔ پھر جب آپ کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا کہ مشرک کی کسی صورت بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ مشرک و کافروں کی بخشش تو ہے ہی نہیں نا، تو آپ ایسی دعا کرنے سے رک گئے، جیسے سورۃ توبہ میں بھی یہ آیا، اور ابھی آپ نے سورۃ توبہ کی پڑھی نا، دونوں آئے تھے 113 اور 114، اسا اللہ اکونا بدعائے ربی شقین، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ تو ضرور جب دعا میں دیر ہو جاتی ہے تو دعا ضرور اللہ سنتے، دعا تو 3 طرح سے ملی جاتی، تو ضرور کہا کرے ولم اکم بدعائے ربی شقیہ، کہ میں اپنے اللہ سے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ پھر کچھ حدیث ہیں دعا کے بارے میں، ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں۔ کبھی نہ کہ تو چاہے تو مغفرت کر دے، تو چاہے تو رحم کر دے، تو چاہے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی تو مانگیں گے نا، اور اللہ ٹھوک بجا کے مانگے، کہ کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے مانگا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعائیں سنتا ہوں اور قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کے نہ دوں، اور ہمیں تو کوئی مانگنے چلے آئے روز ہماری پڑوسن ٹماٹر یا چاول، تو ہم تو کہیں گے روز کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مانگے اور میں اس کو نہ دوں، تو ضرور ٹھوک بجا کے مانگا کرے، یہ نہ کہیں کہ اگر تو چاہے تو دے، تو چاہے تو مغفرت کر، تو چاہے تو رحم کر، بلکہ کہ اللہ ہی دے گا، اللہ سے ہی مانگا کریں ٹھوک بجا کر۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ طریقہ تبلیغ سے ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا. ٹھیک ہے، 42 سے 48 تک ہم دیکھتے ہیں ایک خلاصہ کہ ہم نے کیا سیکھا، انہوں نے کیا کیا. دین کی بات دوسروں کو بتاتے ہوئے محبت، پیار، شفقت اور نرمی والا انداز اپنایا، جیسے کہ انہوں نے اپنے والد سے کیا. اور دلائل سے بات کری انہوں نے ساری، بت بھی توڑ دیے، اور پھر پوچھا کہ بڑے بت سے پوچھو، تو ان کو دلیل بھی مل گئی کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں. وہ ششدردہ رہ گئے، لیکن پھر ہٹ ڈرمی تھی، مان کے نہیں دیا. دوسروں کو سوچ پر ابھارنا، انہوں نے والد کو سوچنے کا موقع دیا کہ یہ تو نہ سنتے ہیں، نہ یہ تو بولتے ہیں، نہ تو یہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ تو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، پھر ان کو ان سے پوجا کر کے کیا ملے گا، یہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. ہمیشہ ادب اور احترام سے بات کرنی ہے جب دعویٰ کا کام کریں گے، یا کوئی بھی زندگی کا بھی معاملہ ہو. کوئی کتنی بھی ہم سے بدسلوکی کرے، بدتمیزی کرے، ہمیں ادب و احترام سے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی دعویٰ ہے نا، اگلا بھی آپ سے پھر وہ ادب و احترام سیکھے گا. علم کی بنا پر بات کرنی ہے، ہمیشہ دلیل سے بات کریں. حدیث کو قرآن، قرآن کو حدیث، اور واٹس ایپ پہ اور جو ہے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ اور پتہ نہیں ٹویٹر پہ کلک 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 نہیں کرا کریں. پہلے اس کی تحقیق کریں. ثواب کی نیت سے کر رہی ہوتی ہیں اور سب غلط ہو جاتا ہے، تو پہلے تحقیق کریں کہ کیا صحیح ہے باتیں، کیوس نہ پھیلائیں. خبریں بعض دفعہ آتا ہے کہ یہ تو بہت پرانی ہو چکی ہے، تو علم کی بنا پر بات کرنی چاہیے، بغیر علم کے بات نہ کریں. شرک، باطل عقائد، غلط رسومات کی دلیل کے ساتھ تردید کرنی ہے. جتنی بھی شرک ہو رہا ہے، بدعتیں ہو رہی ہے، غلط عقیدے ہیں، غلط رسمیں ہو رہی ہیں، شادیاں مشکل ہو گئی ہیں. اتنی رسمیں کہ رشتے سے پہلے سوچ آ جاتی ہے کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں گی. بے جا رسمیں. اور آپ سسم تو کھجور پہ بھی ولیمہ کر دیتے تھے، ستو پہ بھی ولیمہ ہو جاتا تھا. اور صحابہ کرام اور آپ وسلم کی زندگی کتنے جنگوں میں بھی نکاح ہو جاتا تھا. تو ہم تو شادی ہوتی تو سارے کام روک دیتے ہیں، پڑھنا قرآن اور یہ تو سب گیا بالکل. کلاسیں بھی گئی، کچھ نہیں. اب تو میں بہت مصروف ہوں، اب تو میں بازاروں میں کھڑی ہوں. لینا ہے، دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن نماز کے وقت جو ہے نماز نہیں جانی چاہیے. اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، جیسے انہوں نے بھی اپنے والد کو ڈرایا کہ شیطان کے ساتھی نہ بنو، جو ہے مشرک تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. والدین اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کریں تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. کیونکہ ام سلمہ کی، آپ وسلم کی زوجہ محترمہ کی والدہ مکے سے آ رہی تھی مدینہ، کیونکہ آپ سب ہجرت کر چکے تھے. تو وہ آپ وسلم سے پوچھتی ہے کہ میری والدہ تو ابھی مشرکہ ہے، ایمان نہیں لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو آپ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تمہاری والدہ ہے، ان سے بہت اچھا سلوک کرنا ہے چاہے وہ مشرک ہے. تو اپنے دل میں ان کے لیے خیر خواہی رکھنی ہے، ان کی ہدایت کی دعائیں مانگنی ہے. جو بھی کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، پیار سے سمجھائیں. ٹھیک ہے، فون کریں، فون پہ بات کریں. دور ہے تو پاس ہے تو جائیں ان کے پاس، اور کوئی حدیث، کوئی اچھی باتیں سنائیں. دعا کرتے رہیں، دعا میں بڑا پاور ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سسم پہ جب جادو ہوا تو آپ جو ہے اکثر بھول جاتے تھے کہ کس زوجہ محترمہ کے پاس گیا، کس کے پاس نہیں گیا. لیکن دین کے کاموں میں کبھی کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی. تو ایک دفعہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھا دیا کہ کس نے جادو کیا ہے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس نے جادو کیا ہے، کہاں جادو کو ڈالا ہوا ہے. کنویں میں کہیں ڈالا تھا نا، تو یہودی عورت نے. تو فرمایا کہ عائشہ دعا دعا، یعنی میں دعا کرتا رہا. دعا دعا کے دو الفاظ دو بار ہمیں ملتا ہے اس حدیث میں. تو اور مجھے اللہ نے بتا دیا. تو دعا کرتے رہنا چاہیے، ہدایت کی، بچوں کی، جو بھی ہو جس کو ساتھ آپ دعویٰ کر رہی ہیں، والدین ہو. یہ سب صرف والدین کے لیے نہیں، یہ ساری باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ تبلیغ میں، وہ سب کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے. برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے. کوئی برا کرے تو ہمیں برائی نہیں کرنا ہے، ہمیں بھلائی سے جواب دینا ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. نہیں، اس نے مجھے برا کہا، میں تو کچھ بھی نہیں، نہ اس کو اچھا تحفہ دوں گی، نہ ملوں گی، نہ اس سے اچھے سے بات کروں گی. ایسا نہیں. ہم تو داعی اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی بات کو پھیلا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. تو ہمیں ربانی بننا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے. حالات جتنے بھی مشکل ہو، دین پر استقامت اختیار کرنی ہے. کتنی بھی مشکل ہو جائے، دین پر ثابت قدم رہنا ہے. لیکن ہماری سب سے پہلے نمازیں ڈیلے ہو جاتی ہیں،
اور سب سے پہلے ادھر فون ادھر فون، اتنی لیٹ نماز، کوئی مشکل آ جائے تو، اور آپ وسلم کیا کرتے تھے، ہم سب چھوڑ دیتے ہیں مشکل آئے، آپ وسلم فوراً 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، فوراً اللہ کی طرف، مطلب ضرور فون کریں، 2 نفل پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 14 15 16 17 18 کو فون نہیں کریں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ سجھا دیں گے کہ کس سے بات کروں، کون میری مدد کرے گا، کیونکہ سب وسیلے بنائے ہیں نا، ہم سب ایک دوسرے کے وسیلے بنائے ہیں، مدد کریں گے ایک دوسرے کی، دوسروں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اس جو ہم پڑھتے ہیں زوم پہ اس پہ بلانا ہے آپ کو، آپ دیکھیں نا ایسی کلاسز اسکرین، اور آپ خود اندازہ کر رہی ہوں گی کہ بہت کم آپ کو ملیں گی نا، اب جائیں گی بھی تو وہ تو ظاہر ہے، ہم لوگ ابھی اتنے ہاؤس وائف ہیں، بزی ہیں، جاب بھی ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، صبح سے 9 سے 10 سے پتہ نہیں 12 1 بجے تک، اللہ کرے ویسی کلاسز بھی ہم رکھیں، انشاءاللہ میں رکھوں گی، اس کا بھی ہمیں ٹائم دے دے اللہ تعالیٰ، لیکن فی الحال تو ہم اتنے بزی ہیں، تو یہ 1 گھنٹہ ہمارا آلٹرنیٹ ڈے سے کافی ہوتا ہے، تو اس لوگوں کو اس طرف بلائیں، پھر ریکارڈنگ ہوتی جو بہنیں نہیں آ سکتی ہیں، ڈاکٹرز اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو، یا کچھ ایسے مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں، کہیں ٹریول کر رہی ہوتی تو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے ہماری یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سب جگہ، تو اللہ کی طرف بلائیں، اس گروپ کی طرف بلائیں کہ دیکھیں آسانیاں ہیں یہاں پہ، ریکارڈنگ بھی ہے، دوسروں کو اس طرح اللہ سے جوڑیں، ایک ایک بہن سوچ لیں کہ میں 10 بہنوں کو لاؤں گی تو بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے زوم پہ، کافی 100 آ سکتی ہیں، اس طرح اللہ سے جوڑیں، خود بھی جو پڑھتی ہیں سنتی ہیں اس کو پھیلائیں، بتائیں، گھر والوں سے شروع کریں، چیریٹی بگنس فرام ہوم، اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے، پہلے تو خود رکنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام جو کرتے تھے، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے نا، ابھی آپ نے آیت نمبر 41 میں ہی سب پڑھا تھا، تو یہ پھر حضرت یعقوب علیہ، پھر یہ جو ہم نے 48 تک کی انشاءاللہ، تو اب نیکسٹ ٹائم 49 اب سے ہم کنٹینیو کریں گے منڈے کو انشاءاللہ، یا پتہ نہیں کوئی ٹاپک ہوگا کیا ہوگا، تو آپ ضرور جو ہے، میں بھی چھٹی نہیں کروں گی، آپ بھی نہیں کریں گی، تو اللہ بس اس پہ ہمیں چلنا ہے، جو ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ طریقہ تبلیغ سے، میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا، ٹھیک ہے، آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، ہم نے یہ باتیں سیکھی جو انہوں نے کی، اللہم وفقنی لما تحب وترضی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات کے بارے میں، ماشاءاللہ نبیوں کے ہم قصے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنے سارے نبی کور ہو گئے نا، کوئی کچھ